میں بات کر رہا تھا اس شب قدر کی تعین کے بارے میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا گیا تھا کہ شب قدر فلانی رات میں ہے، شب قدر فلانی تاریخ کو ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ خبر دی گئی کہ فلانی رات کو شب قدر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خوشی میں باہر آئے تاکہ میں صحابہ کو اس کی خوشخبری دوں، جب باہر آئے دیکھا کہ باہر دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لڑنے کی مصیبت ہر کسی میں ہے، ہم بھی جو ہے بات بات پہ لڑتے ہیں، اور خاص کر جو ہے رمضان سے رات ہوتا ہے تو بس لڑنا شروع، گالیاں شروع، غیبتیں شروع، اور اکثر جو ہے رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑائیاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اور حسد کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ بات کر رہا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تھے، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس لڑائی کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ شب قدر کی تعین کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا گیا، اور روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر بہت زبردست جلال تھا، بہت زیادہ غصے کے آثار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے صحابہ، جبریل نے مجھے یہ وہ رات بتا دی تھی، اس رات کی تاریخ مجھے بتا دی تھی، لیکن دو بندوں کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اس رات کی تعین کو میرے ذہن سے اٹھا لیا گیا، لہذا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا اب جو ہے تم فلانی رات میں اس رات کو تلاش کرو، یعنی فلانی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے علماء کرام وجہ لکھتے ہیں کہ یہ تعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے کیوں مٹا دی گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے اس شب قدر کی تعین کو کیوں مٹا دیا گیا؟ اس کے پیچھے علماء کرام وجہ لکھتے ہیں۔ وجہ کیا لکھتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، اور اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے پر کوئی ظلم ہو، کبھی اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بندے پر کوئی ظلم ہو، کوئی سزا ہو، اس لیے کہ جو ہے اس رات کی تعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے ہی مٹا دی۔ اس کی وجہ لکھتے ہیں علماء کرام، اصل میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اس رات کی تاریخ کی تعین کو بتا دیتے، ہو سکتا ہے اس رات میں کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا جو گناہ میں مبتلا ہوتا۔ کس میں مبتلا ہوتا؟ یعنی گناہ میں مبتلا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس رات کی فضیلت کا ثواب اتنا ہے، اس گناہ کا کتنا بڑا عالم ہوگا؟ گناہ بھی تو اتنا بڑا ہوگا نا۔ جب اس رات کی فضیلت کا ثواب اتنا زیادہ ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، پھر وہ گناہ کتنا بڑا ہوگا؟ جتنا ثواب ہوگا اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا۔ لہذا ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے اس شب قدر کی تاریخ کو جو ہے مٹا دیا، اس تعین کو مٹا دیا، اس لیے فرمایا کہ ان راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ ٹھیک ہے جی، ایک وجہ تو یہ ہے، اور ایک وجہ تو یہ بھی ہے اس لیے کہ بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو سست ہوتے ہیں، ہماری طرح سست کمزور ہوتے ہیں، ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، اعمال میں کمزور ہوتے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے کوئی بندہ جو اس رات میں جاگ نہیں سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ تاریخ متعین ہوتی اور اس رات میں کوئی بندہ بیمار ہوتا، کوئی مجبوری ہوتی، لیکن وہ اس بیماری یا اس مجبوری کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، بعد میں اس بندے کو پورا سال جو ہے اس چیز کی کیا رہتی؟ حسرت رہتی کہ کاش اگر وہ آسنت بیمار میں اس رات کو بیٹھتا۔ لہذا اس حسرت سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے ہی اس تاریخ کو ڈیلیٹ کر دیا، اس تعین کو مٹا دیا، اور کہہ دیا کہ فلانی تاریخ کو جو ہے آپ جو ہے شب بیداری کرو۔ یہ چند وجہ ہے جی۔ یہاں پر جو ہے ایک تو مولانا عبدالعزیز صاحب جو یہاں اوپر کمرہ کے ہیں، انہوں نے ایک سفیر بھیجا ہوا ہے چندے کے سلسلے میں، لہٰذا آپ حضرات جو ہے دل کھول کر حسب حیثیت جس کو جو جتنی توفیق ہے اس حیثیت سے ان کا تعاون فرمائے، اور اسی طرح جتنے بھی دیگر جو ہے سفراء حضرات آئے ہوئے ہیں آپ جو ہے ان کا بھی تعاون کریں۔